اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انکا حمید مجید۔ مسلمانوں کے ہاں تعلیم میں تقسیم کا رویہ شروع سے ہی موجود رہا، جہاں ایک طرف ایک طبقہ فکر نے صرف دینی تعلیم کو ہی کافی سمجھا، وہیں دوسرے طبقے نے دینی تعلیم کو نظر انداز کر کے دنیاوی تعلیم کو ہی کافی جانا۔ اور اس کی واضح تر تقسیم انگریز دور کا برصغیر تھا، جب دین پسند مسلمانوں نے قابض انگریز اور اکثریت ہندوؤں کے خلاف بریلوی اور دیوبندی قلعوں میں اسلام کو، مسلمانوں کو اور اسلامی ثقافت اور تمدن کو محفوظ کرنے اور اس کی ترویج کی اپنے حساب سے بہترین کوشش کی۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ ہندو جو انگریزوں کی تہذیب اور دل دونوں کے زیادہ قریب تھے، ان کو اوپن فیلڈ ملا اور انہوں نے اس دور کی جدید تعلیم انگلش زبان کے ذریعے تمام ممکنہ جاب اپارچونٹیز پر قبضہ کیا اور جدید علوم تک رسائی حاصل کی۔ جبکہ مسلمانوں کی طرف سے جب سر سید احمد خان اور ان جیسے باقی لوگوں نے جدید تعلیم کے اسکول بنانے کی کوشش کی، تو دوسروں کے علاوہ خود مسلمانوں کی طرف سے بھی شدید مخالفت سامنے آئی، اور جدید تعلیم کی طرف مسلمانوں کا یہ ناراضگی کا رویہ کسی نہ کسی صورت آج بھی زندہ ہے۔ وہ جدید تعلیم کو کم از کم ایک نیسیسری ایول سمجھتے ہیں۔ لیکن اس سارے عمل میں ایک انتہائی حیرت انگیز چیز دیکھنے کو ملی، اور وہ یہ کہ اسلام کی ترویج اور اشاعت میں جن لوگوں نے بہت بڑے لیول پر کنٹریبیوٹ کیا، وہ اسلام پسندوں کے اس سکہ بند مدرسہ سسٹم سے نہیں، بلکہ ان کا تعلق دنیاوی تعلیم کے مراکز سے رہا۔ مثلاً قائد اعظم، جنہوں نے دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت پاکستان کے قیام میں مرکزی کردار ادا کیا، ان کا کسی طرح کا کوئی بھی تعلق مدرسہ سسٹم سے نہیں تھا۔ علامہ اقبال، جنہوں نے نہ صرف اپنی اسلامی فکر سے مسلم دنیا بلکہ یورپ اور امریکہ کے تعلیمی حلقوں کو بھی بے حد متاثر کیا، وہ انگلینڈ اور جرمنی سے تعلیم یافتہ تھے۔ خود مولانا مودودی، جن کی تعلیمات سے پوری دنیا متاثر ہوئی، جنہوں نے جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی، وہ کسی خاص مدرسہ سسٹم سے نہیں تھے۔ پروفیسر اسرار احمد انگریز حکومت میں سرکاری ملازم تھے، پھر لاہور شفٹ ہوئے، کنگ ایڈورڈ سے MBBS کیا، بعد میں اسلام کی طرف مائل ہوئے، تنظیم اسلامی کی بنیاد رکھی اور اسلام کی بے پناہ خدمات کی۔ ان کا تعلق بھی کسی مدرسہ سسٹم سے نہیں تھا۔ سوٹ اور ٹائی پہننے والے اور انگلش میں لیکچر کرنے والے انڈین اوریجن کے ڈاکٹر ذاکر نائک پیشے کے اعتبار سے ایک ڈاکٹر ہیں، اور ان کو آج کے دور میں قرآن اور حدیث کے اوپر ایک بہت بڑا عالم مانا جاتا ہے۔ ڈاکٹر طارق جمیل، جن کی پاکستان میں ایک بہت بڑی فالوئنگ ہے، انہوں نے بھی میڈیکل کالج جوائن کرنے کے بعد اسلامی علوم میں دلچسپی لی، تو اس طرح سے ان کا ایک سکہ بند مدرسہ سے بچپن سے کوئی خاص تعلق نہیں رہا۔ اور اگر خواتین کی بات کریں تو گورنمنٹ کالج لاہور کی گریجویٹ اور اسکاٹ لینڈ سے PhD کرنے والی آج کی موسٹ انفلوئنشل خاتون عالمہ محترمہ فرحت ہاشمی، ان کا بھی کسی سکہ بند مدرسہ سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ سکہ بند مدرسہ سے لوگوں نے کنٹریبیوٹ نہیں کیا، اس نظام سے بھی بہت بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، لیکن جن لوگوں کے نام لیے گئے، ان سب کو دیکھ کر ہمارے مدرسہ سسٹم کے بڑوں کو یہ سوچنا ضرور ہے کہ وہ کیسے وہاں سے ایسے لوگ تیار کر سکتے ہیں جو عام عوام کو انفلوئنس کر سکیں، کیونکہ ظاہر ہے اس سارے نظام کا مقصد لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائیں، آسانیاں عطا فرمائیں اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔